کا میزبان رضا عباس بات کریں گے بین الاقوامی امور کے حوالے سے. ہم نے پہلی بار دیکھا یا تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 80 سال کے بعد تاریخ نے ایک ایسا پلٹا کھایا ہے کہ جب ٹرمپ نے امریکی صدر کا عہدہ سنبھالا اور اس کے سنبھالنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ میں ایک ایسی قرارداد آئی جاتی ہے جہاں پر آپ یہ کہہ لیں کہ رشیا کے اگینسٹ ہوتی ہے، مگر امریکہ جو ہے وہ رشیا کی سائڈ لیتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی کہ رشیا، امریکہ، چین اور پاکستان آپ کو ایک پیج کے اوپر نظر آتے ہیں، باقی یورپی ممالک جو ہیں وہ کسی اور لائن کے اوپر آپ کو جا کے نظر آتے ہیں. وہ بھی کس معاملے کے اوپر؟ یوکرین کے معاملے کے اوپر. یوکرین کا ایک ایسا اہم اور حساس معاملہ ہے یورپ کے لیے اور امریکہ کے لیے، کل تک تھا مگر آج نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ کمپینیں بھی چلائیں ٹھیک ٹھاک قسم کے. زیلنسکی کو جو کہ یوکرین کے صدر، انہیں امداد بھی دی، مالی امداد بھی دی، انہیں عسکری امداد جو ہے وہ بھی دی. مگر اب صورتحال ایسی آ چکی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یوکرین اور رشیا، یوکرین کے معاملے کے اوپر امریکہ جو ہے، ٹرمپ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ جا کے سٹینڈ کر رہے ہیں اور یورپی ممالک اور زیلنسکی جو ہے وہ ایک علیحدہ جگہ کے اوپر جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. بلکہ حتیٰ کہ ٹرمپ نے یہاں تک دباؤ بھی ڈال دیا زیلنسکی کے اوپر کہ ہم نے جو آپ کی اتنی بڑی امداد کی ہے، آپ کو مالی اور عسکری طور کے اوپر امداد کی ہے، تو اب ایسا ہونا چاہیے کہ یوکرین کے اندر جو نایاب معدنیات ہیں وہ ہمارے ساتھ اب ایگریمنٹ کریں اور وہ ہمیں دیں اس امداد کے بدلے. لیکن زیلنسکی نے کہا ہے کہ جتنا کچھ آپ ہم سے مانگ رہے ہیں اتنا کچھ تو آپ نے دیا بھی نہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ امریکہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہے بھی نہیں ہے. مگر مغربی دنیا اب اس سٹیج کے اوپر آ گئی ہے کیونکہ ٹرمپ جب سے آئے ہیں بیک ٹو بیک سرپرائز دیتے ہوئے جا رہے ہیں یورپی دنیا کو. لیکن اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کا جو ایک عام شہری ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو اپنے گھر میں مر رہے ہیں، دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. مگر ایسا ہے نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر افغانستان کے اندر 2 جنگوں کے دوران اگر آپ کی معیشت اس طرح سے متاثر نہیں ہوئی تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکہ آپ کی معیشت کو سہارا دے رہا تھا. مگر خدا نخواستہ اگر اب کی بات ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کو کچھ ہوگا نہیں. میں دفاعی لحاظ سے اگر یہاں پر بات کروں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو جٹ طیارے ہیں، فائٹر جٹ طیارے ہیں، وہ ری فیولز وغیرہ حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے ٹینکرز ہوتے ہیں جو باقاعدہ طور کے پر سسٹم ہوتا ہے وہ یوکرین کے اندر ہے. یوکرین سے ہی آپ وہ تمام چیزیں لیتے ہیں، آپ اسپیئر پارٹس جو ہیں بڑی حد تک وہ لیتے ہیں. تو وہ کسی حد تک متاثر ہوا ہے پاکستان کی عسکری معاملات کے بارے سے. لیکن گو کہ پاکستان کا ایک ایسا ماڈل ہے کہ اگر کہیں سے چیز کوئی متاثر ہو رہی ہے تو اس کے متبادل کے طور کے پر فوری طور کے پر کوئی آپشن بھی بنا لیتے ہیں. مگر متاثر تو کیا. اسی لحاظ سے گندم کے حوالے سے اگر ہم کسی حد تک خود کفیل نہ ہوتے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ رشیا اور یوکرین دنیا کے 40% جو گندم ہے وہ خود جنریٹ کرتے ہیں، جس سے دیگر ممالک جو ہے وہ ان کا انحصار ہوتا ہے. اگر ہم خود کفیل اس حد تک نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ بھی متاثر ایلیمنٹ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. مگر ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پر تیل کے ذخائر موجود ہیں، اب وہاں پر اگر جنگ چھڑ جائے تو تیل ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو کہ ہر ملک کو چاہیے. وہاں کے پہ جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کے اوپر باتیں کرتی ہیں. تو یہ وہ تمام تر وجوہات ہیں. اس دنیا کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رشیا یوکرین کا معاملہ ہے تو پاکستان اس سے ڈسٹرب نہیں ہوگا. پاکستان ہوتا ہے اور ہوا ہے. اسی طرح اگر خدا نخواستہ کل کو ایران کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے امریکہ اور ایران کا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان متاثر نہیں ہو سکتا. پاکستان متاثر ہوگا، ضرور ہوگا. ظاہر ہے پڑوسی ہے اور اب ایسا بھی نہیں ہے کہ امریکہ آپ کی معیشت کو آ کے سہارا دے گا. امریکہ تو خود کفایت مہم کے اوپر جانب اور گامزن ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ دنیا بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹرمپ بیک ٹو بیک سرپرائز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس وقت آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ امریکہ چاہے گا اس خطے کے اندر بھارت کو وہ اپنے ساتھ تو ملاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ مودی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم نے بھارت کو تنہا کر دیا اور برکس کے اندر جو اہم نمائندے ہیں وہ ایران ہے، بھارت ہے اور چائنا ہے. اس خطے کے اندر تو ہم ہیں اور ہم ہی مین ہیں. اب انڈیا کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اگر امریکہ کے ساتھ ہم ایک غیر معمولی قسم کے اقدامات اور تعاون کے ساتھ کر لیتے ہیں تو پھر دھری کی دھری رہ جائے گی بہت ساری چیزیں اور پاکستان کی ویلیو پھر کس حد تک ہو جائے گی. مگر پاکستان اس وقت کسی بلاک کا حصہ نہیں بننے کو تیار. البتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف کا بھی دورہ برطانیہ، اس کے اندر بڑا خصوصی طور کے پر پروٹوکول دیا گیا اور اس کی بھی وجوہات یہی ہیں کیونکہ امریکہ اگر ایک لائن لے رہا ہے تو اس حوالے سے مغربی ممالک بالخصوص برطانیہ چاہے گا کہ پاکستان ہمارے ساتھ سٹینڈ کر سکے، امریکہ بھی چاہے گا پاکستان ہمارے ساتھ سٹینڈ کر سکے اور چائنا کے ظاہر ہمارے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ غیر مثالی ہیں. تو پاکستان کی اہمیت ایک بار پھر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تمام صورتحال کے اوپر. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس اور کتنے سرپرائز ہیں مغربی دنیا کو دینے کے لیے اور مستقبل کا جو عالمی سطح کا جو منظرنامہ بنے گا اس میں پاکستان جو ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرے گا اور اپنی پوزیشن جو ہے وہ کیا لیتا ہے.